کا نیا انسٹیٹیوشن، جو انسٹیٹیوشن پہلے دنیا میں موجود نہیں تھا آیا، اس انسٹیٹیوشن کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ گمان. گمان کرنا. مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اس شخص نے یہ بات کی، آپ اس کو جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اسے جانتا ہوں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کے لب و لہجے سے یہ بات نکل سکے. گمان ہے، ہو سکتا ہے کہ گمان ہے آپ. اب اللہ تعالیٰ نے اس گمان کو کتنی فضیلت دی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھول گئے کتنے رکعت ہیں، پہلا گمان آیا کہ اتنے نفل ہوئے، کتنا میں نے پڑھ لیا، اتنے رکعت پڑھ. وہ گمان آپ کا درست ہے، چاہے غلط ہو، چاہے غلط ہو، لیکن وہ آپ کا گمان اللہ کے ہاں درست و تصور کیا جائے. آپ کو کیوں ایسا؟ حضرت معاذ بن جبل جو ہے یہ چھوٹے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بڑی خدمت کی حضرت معاذ نے. تو حضرت عمر جو ہیں وہ ان کو بٹھایا کرتے تھے اپنے گھر میں اور پوچھا کرتے تھے، رسول کی باتیں سنا کرتے تھے. غور فرمائیے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ عمر کا کیا لطف ہوگا، کیا انٹرٹینمنٹ ہوگی کہ کوئی بیٹھا رسول کی باتیں سنا رہا ہو. باتیں سنا کرتے تھے. پھر ان کی مجلس میں بدر کے جو بزرگ صحابہ تھے وہ بھی آگے بیٹھنے لگ گئے. پھر جس طرح آج کل جو بزرگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں غلط بھی ہوں تو ٹھیک ہے، میری بات بہتر. انہوں نے بھی دیکھو انسان کی فطرت وہی ہے، فطرت نہیں بدلی انسان کی. آج بھی بزرگ یہی کہے گا، تب بھی بزرگ یہی کہتا تھا. انہوں نے کہا عمر سے، عمر خطاب تم اس لونڈے کو، اس لڑکے کو کیوں بٹھاتے ہو ہماری محفل میں؟ اس سے بڑی عمر کے تو ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے سامنے اس کو بٹھایا کرو، ہم بدر کے صحابہ ہیں. پھر عمر خطاب ہے. انہوں نے اگلی دفعہ مجلس میں ان کو سائڈ پر بٹھایا معاذ کو، اور لوگوں سے پوچھنے لگ گئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نصر من اللہ من الفتح قریب، جو اللہ نے کہا کہ کیا ہے؟ تمام صحابہ نے یک زبان کی ایک بات کہی، کہا یہ فتح مکہ پر اتری آیت ہے، فتح مکہ پر اتری آیت ہے. پھر معاذ سے کہا کہ معاذ تیرا کیا خیال ہے یہ آیت کیا ہے؟ کہا یہ مکے والی آیت نہیں ہے، یہ فتح مکہ نہیں ہے، یہ آیت اللہ کی یہ بتاتی ہے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنا وقت پورا کر چکے، اب آپ پردہ فرمائیے. خدا کی قسم سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو اپنے آپ سے، آپ اس آیت کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں جو معاذ نے کیا؟ سوچ نہیں سکتا انسان کہ اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے. یہ آج کے زمانے میں ہم کہیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ عمر کے ہوتے ہوئے، بدر کے صحابہ کے ہوتے ہوئے، معاذ کے ہوتے ہوئے، رسول کے ہوتے ہوئے صحابہ غلط کر رہے. لڑکے نے ٹھیک کیا. کون لڑکا؟ جو رسول کے پاس زیادہ رہتا تھا. بس بدر بڑی بات ہے، لیکن رسول کے پاس رہنا عقل اور دانش ہے. جو قرآن کا علم زیادہ جانتا ہے وہ جماعت کرے. اب غور کیجیے اس بات پہ ذرا کہ معاذ جب جا رہے تھے یمن، یہ وہی معاذ ہے نا، یمن جا رہے ہیں، چھوٹے سے بچے کو گورنر بنا کر بھیجنا مطلب بڑی بات ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو معاذ تمہیں بھیج تو میں رہا ہوں، کیا کرو گے جب کوئی مسئلہ آیا، فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ قرآن سے ہدایت ہوگا. اگر قرآن میں نہ ملا، یہاں جملہ روک رہا، اللہ کے رسول نے کہا اگر قرآن سے نہ ملا، میں ہوتا تو میں سب پوچھتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تو سب کچھ ہے. مگر رسول نے کہا اگر قرآن میں نہ ملا، کہا یا رسول اللہ پھر حدیث سے ہدایت ہوگا. اب کیجئے ذرا قرآن کو حدیث سے جدا. وہ طبقہ بھی تو ہے نا جو کہتا ہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں، حدیث میری سمجھ میں ذرا کم آتی ہے، یہ تو 250 سال بعد کا معاملہ ہے یار. کہا ٹھیک، پھر کیا کرو گے؟ اگر حدیث سے نہ تمہیں راستہ ملا اور فیصلہ کرنا ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر میں گمان کروں گا دونوں کی روشنی میں، دونوں کی روشنی میں گمان کروں گا۔ کہا اگر گمان سے فیصلہ نہ ہوا جب پھر کیا کرے گا معاذ؟ کہا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کیا چیز ہے؟ انسان اپنے آپ کو ایک خیال میں، فکر میں ڈال کے اس پہ کانٹمپلیشن کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ یوں ہے تو یوں ہے۔ اس نے اب اللہ کے رسول نے کہا تو کامیاب ہے، اللہ نے تیرے پہ بڑی رحمت کی ہے۔ ارے یہ سوال تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ اگر اس کا اجتہاد غلط ہوا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی نے پوچھ لیا معاذ سے کہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں اور اس نے قرآن سے ہدایت لی، حدیث سے ہدایت لی، گمان کیا، اجتہاد کیا اور نہ فیصلہ کر سکا کہ رات رکھنے کی صحیح جگہ کون سی ہے، مثال دے رہا ہوں، کیا کرے گا؟ پھر اللہ کے رسول نے حدیث قدسی اتاری۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم پوری ایمانداری سے، پوری علم کے زور پہ، پوری ایمانداری سے، پورے علم کے زور پہ ایک فیصلہ کرو اور تمہارا وہ فیصلہ غلط ہو، میری طرف سے تمہیں اجر ہے، جاؤ اب کرو، میری طرف سے تمہیں اجر ہے، فیصلہ غلط ہے، میری طرف سے تمہیں اجر ہے، کیونکہ صحیح اور غلط کا فیصلہ تو اللہ نہیں کرتا ہے، میں نے تو نہیں کرنا، میرے شر میں خدا خیر ڈال سکتا ہے۔ کہا اگر تیرا فیصلہ صحیح ہے تو تجھے دوہرا اجر ہے۔ اب میرا ذمہ کیا ٹھہرا؟ ایمانداری پہلی شرط، دوسری شرط مکمل علم کے ساتھ۔ اپنا پرابلم ہوگا، اپنا مسئلہ ہے، اور زمانہ ہے، بات تو صرف مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں۔ زمانہ ہے خلیفہ حشام بن عبد المالک کا، یہ زمانہ ہے حضرت عمر کے بیٹے کے زمانے کا، عبداللہ بن عمر کے زمانے کا۔ دو آتے ہیں عبداللہ بن عمر، میری محبت ہے عمر سے، اس لیے مجھے اس کے بیٹے سے بھی محبت ہے۔ کہتے ہیں حج کر رہے، اب میں کہتا ہوں کہ شکر ہے عمر نہیں تھا، اگر عمر اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھتا تو کیا کرتا؟ حشام نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے میں بغیر امامے کے طواف کر رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا کہ عمر کا بیٹا عبداللہ ہے۔ کہا اس کے پاس امامہ نہیں ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے، بلاؤ اس کو، میں خلیفہ ہوں۔ کہا تو عبداللہ تو عمر کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں میں عبداللہ بن عمر ہوں۔ کہا بول تیری کیا ضرورت ہے، مجھے بتا تیری کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بھی تو پھر عمر کا بیٹا ہے نا، کہتے ہیں دیکھو اس وقت ہم دونوں اللہ کے گھر میں ہیں، تو جو مانگنا ہے تجھے بھی تو اللہ سے مانگ، جو مجھے مانگنا ہے میں بھی اللہ سے مانگ۔ اب خلیفہ کی بڑی بے عزتی ہو گئی، بس بادشاہوں میں اور ولیوں میں یہی فرق ہے نا، اس کی بے عزتی بھی بڑی، باہر کھڑا ہو گیا حرم سے نکل کے، کہتا ابھی طواف کر کے آئے گا نا پھر پوچھوں گا عمر کا بیٹا۔ پھر نکلا، کہتا ہے عبداللہ اب تو ہم حرم میں نہیں ہیں، اب تو اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب بول تیری کیا ضرورت ہے میں پوری کرتا ہوں۔ کہتا ہے شام جس کے گھر میں ہم تھے یہ سارا مال اسی کا ہے، میں نے تو اس سے نہیں مانگا، میں تیرے سے کیا مانگا، میں نے اس سے نہیں مانگا۔ یہی عبداللہ بن عمر حتیم میں بیٹھا ہے۔ اب ذرا اپنا عکس اور اپنا رنگ دیکھیے گا، کیا آج ہم یہ نہیں ہیں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ عبداللہ بن عمر ہم میں نہیں ہے، خدا کی قسم، ورنہ ہم بھی آج یہی کرتے جو اس کوفی نے کیا۔ ایک شخص طواف کر رہا تھا، عبداللہ بن عمر حتیم میں سوئے ہوئے تھے۔ اب کیا سنت ہے ان لوگوں کی، علی کو دیکھو وہ بھی کعبے میں سو جاتا ہے، رسول پاک کو دیکھو وہ بھی کعبے میں سو جاتے ہیں، عبداللہ بن عمر کو دیکھو وہ بھی حتیم میں سویا پڑا ہے، سوئے پڑے۔ ایک آدمی آیا طواف کرتا ہوا، کہتا ہے عبداللہ میں طواف کر رہا تھا تو میرے ہاتھ پہ مکھی بیٹھ گئی، میں نے مکھی کو مارا وہ مر گئی، مجھے یہ بتا
اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کا مکھی کے مرنے کا کفارہ کیا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر سوئے ہوئے تھے، اب غصہ تو باپ والے ہونا تھا نا اس میں، کھڑے ہوئے کہتے ہیں تو کہاں سے آیا؟ کہتا ہے میں عراق سے آیا ہوں عمرہ کرنے۔ کہتا ہے عراق بہت بڑا ہے، عراق میں کس جگہ سے آئے ہو؟ کہا کوفہ سے آیا ہوں۔ کہتے ہیں تو کوفہ سے آیا؟ کہا ہاں میں کوفہ سے آیا ہوں۔ کہتے ہیں بدبخت، جب تم لوگوں نے حسین کو قتل کیا تھا اس کے خون کا کفارہ تو پوچھنے نہیں آئے میرے سے، مکھی کا کفارہ بدبخت پوچھنے آئے۔ اس نے چاقو نکالا اور مارا، زہر کا چاقو تھا، عبداللہ بن عمر حتیم میں شہید۔ آج بھی ہمارا مسئلہ انشاءاللہ تعالی رمضان آئے گا تو کیوٹیکس سے آگے نہیں جائے گا، اس میں وضو ہے کہ نہیں ہے، رنگ کالا لگانا ہے کہ گورا لگانا ہے۔ ہم آج بھی، آج عبداللہ بن عمر نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم ہم آج بھی اس کے ساتھ یہی حشر کرتے ہیں۔ ہمیں مکھی کا کفارہ آج بھی چاہیے، ہمیں حسین کے خون کا کفارہ آج بھی نہیں چاہیے۔ عمر تھی، حضرت عبداللہ بن عمر کی بڑی خوبصورت ایک بات ہے، کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ تین طرح سے، تین نشانیاں ہیں علم میں۔ کیا؟ پہلی، قرآن کی واضح آیات کو سمجھنا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ہے نا، قرآن کی واضح آیات کو سمجھنا۔ اب زمانہ آگے گزرا تو زین العابدین تھے اس زمانے میں، کربلا کے بعد کا واقعہ، کسی نے یہی بات زین العابدین سے کر دی، کہا عمر، عبداللہ بن عمر کو کہتے تھے میں یہ انتہائی ادب سے جو نہیں کہہ رہا وہ یہ کہ آج ہمارا کیا پھٹا ہو سکتا ہے علی اور عمر سے، جبکہ زین العابدین کو آگے تانا کیا دے رہا ہے وہ شخص کہ عبداللہ بن عمر نے تو کہا کہ واضح آیات کو سمجھنا یہ علم ہے، تو بات سنو زین العابدین، یہ متشابہات کو میں کیسے سمجھا کروں؟ ٹریک کوشچن ہے نا، چلاکی کا سوال ہے، متشابہ کو کیسے سمجھوں؟ آپ بھی اس کا وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے تھے، اپنے اٹھتے قدموں پہ کہنے لگے کہ جو واضح ہیں ان کو متشابہ پہ لگا کر سمجھا کرو۔ زین العابدین ایکسپلینیشن کس کی دے رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کی۔ پھر کہا دوسری نشانی یہ ہے علم کی کہ دین کا طریقہ اختیار کرو، دین کا طریقہ اختیار کرو۔ اب یہاں پہ پھٹا ہوگا، آپ کہیں گے دین کا یہ صحیح طریقہ ہے، میں کہوں گا دین کا یہ صحیح طریقہ ہے، آپ کہیں گے ناف کے نیچے صحیح طریقہ ہے، میں کہوں گا ناف کے اوپر صحیح طریقہ ہے۔ اب ہم ساروں سے امام مالک تو پیچھے ہیں نا، رسول کے قریب کے زمانے کے، اور آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی مدینہ نہیں چھوڑا سوائے ایک حج کے۔ کہتے تھے کہ اگر میں مدینے سے باہر ہوا اور مر گیا تو لوگ مجھے مدینے میں دفنائیں گے نہیں، تو میں تو جنت البقیع میں مرنا چاہتا ہوں۔ جوتا نہیں پہنا کبھی آپ نے کہ پتہ نہیں کس مٹی پہ رسول کا پاؤں آیا ہو، میرا جوتا وہاں پہ کیسے آیا؟ سواری پہ نہیں بیٹھے کبھی، ساری زندگی سواری پہ نہیں بیٹھے، پیدل حج کرنے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رسول تو زمین میں لحد میں ہے، میں اونچا کیسے ہو جاؤں؟ محبت ہے، کوئی علم تو نہیں ہے نا، یہ محبت ہے۔ مان لی بات، مہدی کا خلیفہ کہا امام مالک کو کہ تم نے بڑی ظالم کتاب لکھی ہے، موطا، حدیثوں کا مجموعہ ہے اور شرح حدیث بھی ہے، بڑی خاصا اچھی کتاب لکھی ہے آپ نے امام، واہ واہ خوبصورت کتاب ہے، آپ اجازت دیجئے میں اس کو قانون بنا دوں، آپ اجازت دیجئے میں اس کو قانون بنا دوں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کوئی آپ نے ایک کتاب چھوٹی سی بھی لکھی ہو اور آپ کو وائس چانسلر کہیں گے سلیبس میں ڈال دوں، آپ کہیں گے سر ضرور ڈالیں، یہ تو علم کا خزانہ ہے جو میں نے کر دیا۔ امام مالک کیا کہتے ہیں خبردار، میں بھی خبردار، موتا کو ہرگز قانون نہ بنانا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس صحابی نے رسول کو جس سنت میں دیکھا اس نے اپنے علاقے میں جا کے اسی سنت کو قائم کر دیا، میں نے اللہ کے رسول کو جس سنت میں جانا
میں اپنی اس چاہت اور جاننے کو ان پہ کیوں لاگو کروں؟ لوگوں کے دین خراب مت کرنا، جو جس سنت پہ ہے اس کو سنت پہ رہنے دو، اس نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی دیکھا ہوگا، کیوں لوگوں کے دین خراب کرتے؟ ہم سے تو دیکھتے تھے وہاں نے۔ پھر تیسری چیز انہوں نے پتہ کیا کی کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ فیصلہ انصاف کے ساتھ۔ دو باتیں کہتا ہوں، بات کو اختتام کرتا ہوں۔ عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منڈیر پہ بیٹھے تھے، کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے تھے۔ ایک یہودی آیا اور بڑے غصے میں کہتا ہے، امیر المومنین عمر، علی سے میرا ایک فیصلہ کرواؤ۔ اب دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، عمر بھی سیدھے ہو گئے، علی کو کہتے ہیں ابو حسن چل سامنے۔ دوستی اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ، کہا ابو حسن سامنے آ جا، یہودی کے ساتھ کھڑا ہو، اس نے تیرے پہ دعویٰ کیا ہے، تو ملزم ہے۔ اب جب اٹھے امام علی کرم اللہ وہاں سے، تو آپ کے چہرے پہ ذرا تھوڑی سی کراہت تھی کہ عمر نے بھی محسوس کیا کہ میں نے حکم سخت دیا ہے علی کو کہ ابو حسن سامنے چلا جا۔ فیصلہ ہوا، جو بھی فیصلہ ہوا، امام علی پھر آ کے بیٹھے تو عمر کو احساس تو تھا کہ حکم دیا میں نے، پہلے باتیں کر رہا تھا، ایک دم حکم سنا دیا۔ کہتے ہیں علی سے کہ تو میں نے آپ کے ساتھ ذرا لہجہ سخت استعمال کیا تھا، معذرتانہ سی بات ہے، تو آپ کو برا لگا ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے آپ کا لہجہ تو برا نہیں لگا، مجھے تو آپ کا مجھے عزت دینا برا لگا کہ آپ نے یہودی کے سامنے مجھے ابو حسن کہا، مجھے علی کہہ کے بلاتے تاکہ میں اس کے برابر ہوتا۔ ابو حسن کہنے کا مطلب ہے عزت دینا، ابو عبداللہ، ابو حسن، تم نے مجھے عزت دی۔ اس کے دل میں شاید یہ آ جاتا کہ عمر صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ انصاف نہیں ہے، یہ فائن آرٹس ہے، نزاکت ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ طالب علم ابو یوسف بیمار ہو گئے، تو آپ ان کی طبیعت پوچھنے گئے، تو بیمار بڑے سخت تھے، تو ان سے کہنے لگے لوگوں سے بیٹھ کے کہ اگر ابو حسن بچ جاتا تو میں سوچتا تھا کہ اس کو اپنی مسند دے جاؤں۔ اب وہ بخار چلا گیا، ٹھیک ہو گئے، سن لی تھی انہوں نے اپنے استاد کی بات کہ مسند استاد کو مجھے دینا چاہتا ہے۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ نے صحت دے دی، تو اسی مسجد میں جہاں میں امام ابو حنیفہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے بالکل سامنے اپنی مسند لگا دی کہ میں تو امام تو مجھے مسند والا سمجھتے ہیں، تو میں مسند کیوں نہ لگاؤں؟ انہوں نے بھی مسند لگا لی۔ استاد آخر استاد ہوتا ہے، ابو حنیفہ نے دیکھا، اور ابو حنیفہ رحمہ کہتے ہیں اپنے ایک طالب علم سے کہ ابو یوسف سے پوچھو جا کے یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنے ناپ کی قمیض دے کر جائے کسی کو سینے کے لیے، اور اس کی قمیضیں سی دے، لیکن ناپ کی قمیض کہیں کہ گم گئی ہے، تو کیا میں اس درزی کو اجرت دوں یا نہ دوں؟ وہ سوال لے کے گیا، پوچھا ابو یوسف سے۔ ابو یوسف بھی امام ابو یوسف تھے، انہوں نے اپنی مسند کو سمیٹ لیا۔ کہتے ہیں استاد کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں، میں سمجھ گیا استاد کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو حنیفہ سے کہ میں نہیں اس کا جواب دے سکتا کہ مجھے اجرت دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، لیکن استاد محترم آپ بتائیے نا اس کا جواب۔ کہا میں اس پہ گمان کروں گا، گمان کروں گا، اگر تو اس نے قمیض سینے کے بعد، جو ناپ کی قمیض تھی، کپڑے سلنے کے بعد گم گئی تو میں اس کو اجرت دوں گا۔ اگر اس نے پہلے گما دی اور ناپ کی قمیضیں سیدھی پھر دی، اب میں اس کو جھوٹا سمجھوں گا، اب اجرت نہیں دوں گا۔ ایکسلنس ہے، صرف ایکسلنس نہیں ہے، ایکسلنس آف دا ایکسلنس۔ یہ کہنا، دو جملے آخری صرف آپ سے کرتا ہوں، یہ کہنا کہ مسلمان مصالح میں بٹ گئے ہیں، میں کہتا ہوں انتہائی ہلکا جملہ ہے۔ آپ تھیولوجی میں، فلسفے میں، مابعد الطبیعیات میں
باقی اس کائنات کے تمام مذہبوں سے اتنے زیادہ انٹلیکچولی سپیریئر ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں اور اس گفتگو میں سے لاکھوں سوالات نکل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم خدا نہ خواستہ کیتھولک ہوتے ہم آج ٹرینٹی پہ بحث نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ٹرینٹی پہ بحث ہو نہیں سکتی. either you take it or leave it, my way or the highway, بس ہو نہیں سکتی. ڈیپتھ نہیں ہے, جسے کہتے ہیں پاکستان میں اسٹریٹجیکل ڈیپتھ نہیں ہے, ڈیپتھ نہیں ہے. وہی چیز جو آپ کی طاقت ہے آپ نے اپنی کمزوری بنا لی. آپ کی طاقت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی یہ سنت یوں سمجھی ہے. میری یہ طاقت ہے کہ میں کہوں کہ میں نے یہ سنت یوں پڑھی کی ہے. پھر ہم دونوں یا اپنی سنت پہ رہیں یا ایک دوسرے کو درست کرتے رہیں, اس کو بھی اجر اور مجھے بھی اجر. ہم اس یہ ان بلٹ فنومنا ہے نالجبلٹی کا. دین کے اندر ان بلٹ ہے کہ آپ جیسے چاہیں آرگومنٹ کریں, اگر آپ پوری ایمانداری سے گفتگو کریں اور آپ اپنی سنت پہ رہیں اور میں اپنی سنت پہ رہوں, حدیث کیا کہہ رہی ہے اللہ کی, دونوں کو اجر ہے. اللہ اجر دے رہا ہے اور میں آپ کو فیصلہ سنا رہا ہوں کہ تیری مسجد خراب ہے, تیری نماز قبول نہیں, تیری داڑھی غلط ہو گئی. میں فیصلہ سنا رہا ہوں کہ یہ دین درست ہے. میں امام مالک سے بھی بڑا ہو گیا, میں صحابہ سے بڑا ہو گیا. میں بتا رہا ہوں کہ میرے اللہ کے رسول نے کیسے کہا. کیا میری سمجھ آج اس زمانے ان لوگوں کے اوپر حاوی ہو؟ صحابہ میں اور ہم میں علم کی جو بنیادی فرق ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے پاس انفارمیشن پیکج میں ہے گوگل, اور گوگل کے اوپر جو انفارمیشن ہے اس میں کئی قرآن آتے ہیں ایک میں. آپ کے پاس کتنا ڈیٹا ہے, لیکن آپ اس سارے ڈیٹے کو ہونے کے باوجود یہ کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ اس ڈیٹے کو کمپریہینڈ کر سکو. آپ نہیں سمجھ سکتے, صحابہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. لیکن صحابہ میں رات میں فرق کیا تھا؟ وہ انکیوبیشن کرتے تھے انفارمیشن, وہ وامٹ نہیں کرتے تھے, انکیوبیشن کیا کرتے تھے. اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. اب وہ سوچتے ہیں آپ کے اندر انکیوبیشن کا ٹیمپرامنٹ نشتہ ختم, آپ فوراً چاہتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ ہو, اور جتنی زیادہ سپیڈ ہو اتنا زیادہ بہتر. اس ڈیٹے کو ڈائجسٹ کرنے کی آپ میں اس لیے کیپیسٹی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو بارش کی طرح تمام لوگوں پہ برابر برستا ہوں, رحمت العالمین ہے نا. لیکن کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ پانی گرتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو اکٹھا کر لیتی ہیں, پھر لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ جب یہ بارش برستی ہے تو ان سے سبزہ نکلتا ہے, خود بھی خوبصورت لگتی ہیں اور لوگوں کو استفادہ بھی کراتی ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں یہ سرسبز زمین بنائے. ہمارے کوشچن کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, اس لیے 3 کوشچن جو ہے وہ بوائز کی طرف سے ہم لوگ 3 کرتے ہیں. الحمدللہ بہت مشکل سے آپ تک رابطہ ہوا. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کا ترجمہ وہ بالکل ویسا کر رہا ہے یا کر چکا ہے جیسا کہ اللہ چاہتا ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ دین جو ہے وہ پرانا سے ہی ہے, اور جو نئے لوگ کام کر رہے ہیں دین پر تفسیریں لکھ رہے ہیں جنہوں نے زندگیاں لگا دی 40, 50, 30 سال, ان کے کام کو جو ہے اگر ہم لوگ فالو کرتے ہیں تو ان کو کہا یہ ماڈرن مولوی ہے. تو ان کی جو کہی ہوئی بات ہے, کیا کسی مسلمان کو, مجھے یا آپ کو جو ہے وہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ غور و فکر جاری رکھیں جس کے بارے میں آپ نے توجہ دلائی ہے, یا یہ صرف پکی پکائی کھانے کی ہی ہمیں جو عادت پڑ چکی ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ ہم عقلی طور پہ میکڈونلڈس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں میکڈونلڈ کا برگر عقلی طور پہ دے دے
تو وہ ہمیں زیادہ بہتر لگتا ہے. اب صرف قرآن کی تفسیر پڑھنے کا وقت نہیں ہے, اس کی USB ہونی چاہیے, اب تو CD بھی نہیں ہونی چاہیے, چھوٹی سی مائکرو چپ ہو اور کہیں سے میں اپنے لیپ ٹاپ پہ رکھ کے یا اپنے فون میں لگا کر اس کو سنتا رہوں. مجھے ابھی راستے میں میرے ساتھ میرا بھائی آ رہا تھا علی, تو مجھے کہتا ہے میں نے اپنے لیپ ٹاپ اور فون کے اوپر میں قرآن کو رکھا ہوا ہے, میں سفر کرتا ہوں تو سنتا رہتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے, آپ قرآن سفر میں سن رہے ہیں, لیکن کیا ادب قرآن ہے کہ سڑکوں پہ لوٹے پھرتے ہوئے قرآن سن رہے ہیں. یہ ادب قرآن ہے. میں نہیں کہتا بری بات ہے, لیکن اگر آپ علم کا ادب نہیں کریں گے تو علم آپ کا ادب نہیں کرے گا. یہ بات ہے. دوسری بات, جو کلاسیکل ٹیچرز ہیں, جتنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ تفسیر ابن کثیر اگر آپ دیکھو تو وہ لوگ وائزر ہیں زیادہ کمپیریٹیولی ٹو, نام ہی لیتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی تفسیروں میں رائے سے زیادہ حدیث ہے, ہماری تفسیروں میں حدیث سے زیادہ رائے ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جناب حضرت غامدی صاحب سے کہ وہ حدیث کو چھوڑ دیں, اپنی رائے نہ دیں, وہ رائے دیں گے, حدیث بعد میں دیں گے. یہ ڈفرنس ہے. معذرت کے ساتھ میں نام لے رہا ہوں. عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ وقت آخر میں یہ جو علم اٹھا لیا جائے گا یہ کیا ہوگا؟ ساری زندگی ہمیں مفتی صاحب یہ بتاتے رہے کہ قرآن کے حروف مٹ جائیں, پھر یہ سفید سفید ہو جائے. ساری عمر ہم نے سنا, پھر حدیث پڑھی, پتہ چلا کہ مفتی صاحب نے کبھی حدیث نہیں پڑھی تھی. مفتی صاحب عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ وقت آخر میں لوگ اپنی رائے کو اللہ اور اللہ کی رسول کی رائے سے مقدم سمجھیں گے. تو اب آپ حدیث کی کوٹ کرتے ہیں, آج کے علماء رائے پیش کرتے ہیں, تو یا عبداللہ بن عمر صحیح یا ہم صحیح. اب چھوٹی سی بات غور فرمائیے, خطبہ نکاح جو کہ آج کل بڑا عجیب سا ہو چکا ہے, اوریجنل ٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ عورت تیرے حوالے کی جاتی ہے تیرے نفس کی تسکین کی خاطر. ہم اپنے مولوی صاحب کے پاس گئے کہ حضور یہ تسکین کہا ہے, عورت کا کام تو صرف گھر میں رہنا ہے بھائی, تسکین نفس کرو اس سے, یہ تمہارے لیے ہے, استعمال کی چیز ہے. بڑا ڈر گئے, آگے ڈر سے بیوی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے یہ بات کہ تم میرے تسکین نفس کے لیے ہے. پھر حدیث سامنے آئی, عبداللہ بن عمر سے پھر پوچھا صحابی نے کہ یہ جو خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تسکین نفس, یہ تسکین نفس عبداللہ ہے کیا؟ کہا تسکین. اب کیا بات کی عبداللہ بن عمر نے, کہتے ہیں جیسے نمازی مسجد سے آئے اور دل مسجد میں چھوڑ کے جائے, اسی طرح جب شوہر گھر سے نکلے اور دل گھر میں چھوڑ کے جائے, یہ تسکین نفس ہے. کون کرے گا اس کی تفسیر؟ کون کرے گا اس کی تفسیر؟ سو یہ کہنا کہ ماڈرن وہ ٹھیک ہے, ہم بڑے اچھے ہیں, لیکن ہم رسول سے دور ہیں. ہم رائے کو مقدم کہنے والے لوگوں میں سے آ رہے ہیں. ہم نے اپنی رائے کو مقدم کہنا ہے. ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو, ہم وقت آخر کی طرف جا رہے ہیں نا, تو اللہ کے رسول کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ علم اٹھ رہا ہے, اور علم کے اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایگریکلچر میں زیرو گیپ کر دیں گے نالج کا, یا آپ آئی ٹی میں ٹھیک نہیں, آپ سب ٹھیک ہوں گے, لیکن آپ اللہ کے رسول کی بات کو کم تر اور اپنی بات کو اعلیٰ تر سمجھیں گے. یہی ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے نا, جو بات ہمیں لاجیکل نہیں لگتی ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک, یہ دین نہیں ہوتا, رسول نہیں ایسی بات کر سکتے, یہ لاجیکل نہیں ہے. ارے کیسی بات کرتے ہو؟ منطق کی ایجاد کی ارسطو نے, 3200-300 سال اس کو ہو گئے, آج 3000 سال بعد بھی اپنی تمام عقل اور حسن کے ساتھ آپ ارسطو کے منطق کو 19-20 تبدیل نہیں کر سکے. وہی 01 ہے جس پہ سارا آئی سی بیسڈ ہے. 3500 سال پرانے لاجک کو تو بدل نہیں سکے, نیا خیال کہاں سے آنا ہے؟ اس لیے خدا کہتا ہے نا فراست مومن سے ڈرو. یہ لاجک نہیں ہوتا, یہ اللہ